السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ نئے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ آج 3 بڑے اہم موضوعات پر بات ہوگی۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کے وفاق، مجمع العلوم الاسلامیہ نے الحاق کے لیے 1500 میں سے 500 مدارس کو ٹارگٹ پر رکھ لیا ہے۔ یہ کون سے مدارس ہیں، اس پر بات ہوگی۔ نمبر 2، مدارس کے سالانہ روحانی پروگرام جاری ہیں، کاش کہ عوام کے ساتھ حکمران بھی اس میں شامل ہوتے۔ اور تیسرا ہمارا موضوع ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کو صوبائی اسمبلیوں سے بل منظور کروانے کے لیے ٹیلی فون کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ مگر پروگرام کی طرف جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، مجمع العلوم الاسلامیہ مفتی عبدالرحیم صاحب جو جامعۃ الرشید کے بھی مہتمم ہیں، ان کے ماتحت چلنے والا ایک بورڈ ہے جو 2019 میں حکومت نے 5 وفاقوں کے ساتھ مزید 10 بورڈوں کا جو اضافہ کیا ہے، ان میں سے یہ ایک بورڈ ہے۔ گزشتہ روز مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اس وقت تک ہمارے ساتھ 1000 مدارس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، اور انہوں نے علماء کی طرف سے مخالفت کے بعد اداروں کو منع کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ الحاق نہ کریں، کیونکہ بڑے بڑے اکابر ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا، اور وفاق المدارس اور تمام وفاق کی جو مطالبہ تھا وہ حکومت نے پورا کر دیا ہے، اور ان کو وزارت صنعت کے ماتحت رجسٹر ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ اسی طرح جو ادارے وزارت تعلیم کے ماتحت رہنا چاہتے ہیں، جیسے مجمع العلوم الاسلامیہ اور دیگر ادارے، تو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ وزارت تعلیم کے ماتحت رہیں۔ اس کے بعد مجمع العلوم الاسلامیہ نے اپنے قدم آگے بڑھانا شروع کر دیے ہیں، اور گزشتہ روز مجھے ایک اجلاس کی معلومات ملی ہیں کہ ضلع اٹک کے ایک تحصیل کے اندر ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں 1500 ایسے ادارے ہیں جو تعلیم کے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ ان 1500 اداروں میں سے 500 اداروں کو مجمع العلوم الاسلامیہ کے ساتھ رجسٹرڈ کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں طے ہوا کہ ان اداروں کو باقاعدہ دعوت دی جائے گی، اور دعوت کے ذریعے ان کو مجمع العلوم الاسلامیہ کے ساتھ الحاق کیا جائے گا۔ یہ ادارے کون سے ہیں؟ اصل میں یہ ادارے من وجہ تو مدرسہ بھی کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ پرائیویٹ اسکول ہیں جو عصری تعلیم کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کے اختلاف سے اختلاف امتی رحمہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو علماء کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے، یہ واقعی امت کے لیے ایک رحمت ثابت ہوا ہے کہ مجمع العلوم الاسلامیہ اور اس طرح کے جو دیگر وفاق ترتیب پائے ہیں، ان کے مات ایسے سکول جو علماء کرام اور دینی لوگ جن کو رن کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ وزارت تعلیم کے ماتحت رجسٹر تھے، اور وزارت تعلیم کے آئے روز نئے احکامات کی وجہ سے ان کی جو دینی تعلیمات کا سلسلہ تھا وہ متاثر ہوتا تھا۔ جیسے اقرا روضۃ الاطفال ایک ادارہ ہے، جیسے اقرا خدام الدین ایلیمنٹری اسکول ہے، تو یہ ایسے ادارے ہیں جو حفظ کے ساتھ ناظرہ کی تعلیم بھی بچوں کو دیتے ہیں، اور مکمل حفظ قرآن کریم کرواتے ہیں۔ اب ظاہر ہے قرآن کریم حفظ کروانا اور ساتھ ساتھ ایلیمنٹری اسکول کی تعلیم دینا، اس کے لیے 8 گھنٹے ہیں، اور اب 8 گھنٹے ظاہر ہے دونوں کاموں کے لیے کم پڑتے ہیں۔ تو یہ انتظامیہ کی محنت اور کوشش سے یہ ادارے ماشاءاللہ بڑا اچھا رزلٹ دے رہے تھے، لیکن سرکاری گورنمنٹ کی طرف سے اور محکمہ تعلیم کی طرف سے ان کو آئے روز پریشانی کا سامنا تھا۔ یہ جو اسکول ہیں جن میں کچھ دینی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی ان کی سکول کس طرح ہے کہ ان کی ٹائمنگ جو ہے سکول والی ہے، ان کا جو نصاب ہے وہ یہ سرکاری نصاب ہے۔ اس سرکاری نصاب کے ساتھ یہ ادارے ناظرہ بھی پڑھا رہے ہیں اور قرآن کریم حفظ بھی کروا رہے ہیں، اور کچھ ایک آدھ کتاب ایسی ہے جو دینیات کی ان کی اپنی انتخاب کردہ ہے جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو ان اداروں کو محکمہ تعلیم کی طرف سے کچھ پریشانیاں تھیں، کچھ مسائل تھے،
تو ان اداروں نے ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مجموعۃ العلوم الاسلامیہ کی طرف رجوع کرنا شروع کیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک لحاظ سے اچھی بات ہے۔ وہ ادارے جو تعلیم کے ماتحت رہنا چاہتے ہیں اور جن کا نصاب بھی وزارت تعلیم والا یا عصری علوم والا ہے، تو ان کو یقیناً مجموعۃ العلوم الاسلامیہ کی طرف جانا چاہیے، اور یہ ان کی سہولت کا سبب ہے، چونکہ وزارت تعلیم براہ راست احکامات جاری کرتی ہے اور ہر تحصیل میں جو ایجوکیشن کا آفیسر ہوتا ہے وہ ان اداروں کو چیک کرتا ہے۔ تو اس لیے ان سکولوں کے لیے یہ جو انگلش میڈیم بھی کہلاتے ہیں، عصری علوم کے ادارے بھی کہلاتے ہیں اور ساتھ مدرسہ بھی کہلاتے ہیں، تو ان کے لیے پریشانیاں تھیں۔ تو مجموعۃ العلوم کے ماتحت جانے سے ان کی یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو اس طرح جس تحصیل میں بیٹھا ہوں اس کا ذکر کروں کہ یہاں مجھے علم ہوا ہے کہ 1500 ایسے تعلیمی ادارے ہیں، یہ جو سکول بھی ہیں، اور زیادہ ان میں اکثریت جو ہے اسکولوں کی ہے۔ تو یہ ادارے مجموعۃ العلوم الاسلامیہ کی طرف جانے کا سوچ رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور اس سے مجموعۃ العلوم الاسلامیہ ان کو بھی ہر بورڈ کی اور ہر وفا کی ایک ضرورت ہوتی ہے، تو ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور یہ جو اسکول ہیں پرائیویٹ سکول، ان کی بھی ایک ضرورت ہے کہ یہ وزارت تعلیم کے افسران سے اور اہلکاروں سے اپنے آپ کو پریشان ہونے سے بچا سکیں گے مجموعۃ العلوم الاسلامیہ کی چھتری کے نیچے۔ اگر طے ہو جائے وفاق کے تحت بھی اور مجموعۃ العلوم الاسلامیہ کے تحت بھی کہ اس طرح کے تمام عصری دینی ادارے مجموعۃ العلوم الاسلامیہ میں چلے جائیں، اور تمام وہ ادارے جن کا محور اور جن کا مطمع نظر جو ہے دینی علوم ہے، درس نظامی ہے، قرآن اور حدیث ہے، فقہ ہے اور دیگر علوم ہیں، تو ان سب کا الحاق جو ہے وفاق المدارس کے ماتحت ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے ایک اتفاق اور اتحاد کی فضا بھی قائم ہوگی۔ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ میں اپنی یہ آراء پیش کر رہا ہوں، اور اب ایک دفعہ پھر میں اس پر اصرار کر رہا ہوں کہ اگر مجموعۃ العلوم الاسلامیہ کے انتظامیہ یہ طے کر لے کہ ان کے وہ مدارس جہاں بچوں کی رہائش کا انتظام ہے، جہاں بچوں کے کھانے پینے کا انتظام ہے اور جہاں درس نظامی پڑھائی جاتی ہے، ان کا الحاق وفاق کے ماتحت کیا جائے۔ وفاق کے ساتھ ایسے جو ادارے ہیں جو عصری علوم پڑھاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ان کا الحاق ہے، تو ان کا الحاق اگر مجموعۃ العلوم الاسلامیہ کے ساتھ کر دیا جائے تو یہاں اتفاق اور اتحاد بھی قائم ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کے لیے یہ ایک سہولت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے، آپ ضرور کمنٹس میں لکھیں۔ تو ناظرین کرام، اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو مدارس کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مدارس کا سالانہ پروگرامات ماشاءاللہ اس وقت جاری ہیں، بلکہ عروج پر ہیں۔ ملک بھر کے شیوخ الحدیث، علماء کرام، مذہبی سکالر ان پروگرامات کی زینت بر رہے ہیں۔ مدارس چونکہ عوام کے تعاون سے چلتے ہیں، تو مدارس یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اپنی سالانہ کارکردگی عوام کے سامنے رکھیں، اور یہی وجہ ہے کہ عوام کا اور مدارس کا جو آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اسی وجہ سے آئے روز مدارس ترقی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے واحد تعلیمی ادارے ہیں جس میں بیرون ممالک سے لوگ آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان کے واحد تعلیمی ادارے ہیں جو پوری دنیا میں نمبر 1 ہیں، اور پوری دنیا سے لوگ اپنے بچوں کو یہاں تعلیم کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مدارس چونکہ جن لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں، ان کے سامنے اپنی روزانہ کے بنیاد پر بھی، ماہانہ بنیاد پر بھی اور پھر سالانہ بنیاد پر خصوصیت کے ساتھ اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اوپر جو اعتماد کیا ہے اس کے نتیجے میں ہم نے آپ کے لیے اور اپنی قوم کے لیے یہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ کہاں 10، کہیں 20 اور کہیں 50 اور کہیں 100 اور کہیں سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام فاضل بن رہے ہیں اور ان کے سروں پر دستار رکھی جا رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ مدارس اپنا سالانہ پروگرام کرتے ہیں اور اس میں دینی طبقے کے لوگ، علماء اور طلباء زیادہ شرکت کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اہل مدارس بھی کوشش کریں کہ ان پروگرامات میں عوامی طبقہ، عوامی حلقے سے لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہوں، اور اسی طرح جو سرکاری افسران ہوں، میں سمجھتا ہوں ان کو بھی دعوت دی جائے اور ایسے پروگرامات میں ان کو بھی شامل کیا جائے۔ اس سے ایک تو انسان کو جو نورانیت حاصل ہوتی ہے وہ
میں کہتا ہوں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یقیناً یہ جو لوگ جو مدارس سے دور ہیں، مساجد سے دور ہیں، ان کے جو دل ہیں ان کو نورانی بنانے کے لیے، ان کے دلوں کے اندر علماء اور طلباء کی قدر لانے کے لیے، ان دینی اداروں کی قدر لانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایسے پروگرام میں شامل کیا جائے۔ میں تمام مدارس کی انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک تو ایسے پروگرام میں شرکت کے لیے عوامی حلقے کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ رکھیں، عوامی حلقے کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ ان کو دعوت دیں۔ میری یہ درخواست ہے کہ یہ بڑے اچھے پروگرام ہیں۔ جب ان پروگرامات میں انسان بیٹھتا ہے تو دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو زیادہ اس میں شامل کرنا چاہیے جن کے دلوں کو تبدیل کرنا ہم سب کا ٹارگٹ ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے تیسری ٹاپک کی طرف۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کو ٹیلی فون کر کے ان کو یاد دلایا ہے کہ جو وفاق نے بل پاس کیا ہے مدارس کے حوالے سے، اب اس کو صوبائی اسمبلیوں سے بھی پاس کروانا ہے، چونکہ تمام صوبے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد خود مختار ہو چکے ہیں۔ تو اب خود مختاری کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک یہ بل ان صوبائی اسمبلیوں سے پاس نہیں ہوگا اس وقت تک یہ صوبوں کے اندر اس پر عمل درآمد ممکن نہیں ہوگا۔ تو مولانا صاحب نے ٹیلی فون کر کے وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ درخواست کی ہے۔ دیکھیں یہ اس پر درخواست ہی ہو سکتی ہے، اور یہاں میں دینی لوگوں کو اور پاکستان کے عوام کو یہ یاد دہانی کروانا چاہوں گا، بلکہ اس افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے بدقسمتی کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ پورے پاکستان کے 4 صوبوں میں بشمول آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں کہ پاکستان کے 4 صوبوں کی اسمبلیوں میں، بلکہ اگر گلگت اور کشمیر کو شامل کیا جائے تو 6 کی 6 اسمبلیوں میں پاکستان کی کسی بھی دینی جماعت کی اکثریت نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام سمیت کسی بھی دینی جماعت، بلکہ سب کو ملا کر بھی کسی کی اکثریت نہیں ہے۔ اگر آج کسی ایک صوبے میں اکثریت ہوتی دینی لوگوں کی تو بغیر اپیل کے وہ اپنے صوبے میں اس کو لاگو کر سکتے تھے، اور جب وہ اپنے صوبے میں لاگو کرتے تو دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی۔ لیکن اب ظاہر ہے کسی صوبے میں جب ہماری اکثریت نہیں ہے، دینی لوگوں کی اکثریت نہیں ہے، تو پھر مولانا صاحب کو ٹیلی فون کے ذریعے اپیل ہی کر سکتے ہیں اور یاد دہانی کرا سکتے ہیں وزیر اعظم کو۔ بہرحال امید ہے کہ وزیر اعظم پاکستان مولانا صاحب کی اس درخواست اور اس ٹیلی فون کو اہمیت دیتے ہوئے یقیناً صوبائی اسمبلیوں سے بھی اس بل کو منظور کروائیں گے، جس کے بعد باقاعدہ صوبوں کے اندر مدارس کی رجسٹریشن کا عمل بھی شروع ہو جائے گا اور بینک اکاؤنٹ بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ مولانا کو سلامت رکھے اور اللہ ہمیں اتفاق اور اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو ہمارا ویلاگ کیسے لگا اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔